اللہ کے کلام نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں بے سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو وہ مذاق بنا دیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جملے کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد وہ سب کے سب لوگ ہیں جو گانا بجاتے ہیں اور جو گانے گاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کے متعلق اس بات کو ذکر کیا کہ ان کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ اب آپ اور میں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اندازہ نہیں کہ ہم کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا نا تو جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے، نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے تھے، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھاتے اور جب میرے آقا انہیں قرآن کے قریب کرتے اور سرکار پر جتنا قرآن اترتا سرکار انہیں سکھاتے، تو جو نئے نئے مسلمان ہوتے نا تو وہ قرآن اپنی زبانوں پہ گنگناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قرآن اپنی زبان پہ گنگناتے۔ تو یہ نضر بن حارث اتنا بڑا ملوم تھا کہ اس نے یہ پلاننگ کی کہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں نا، میں ان کو ان کے دین سے کیسے دور کروں اور میں انہیں قرآن سے کیسے دور کروں۔ تو اس ظالم نے اپنے بہت بڑے کیپٹل کو استعمال کیا، پیسوں کو خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بعد اس نے گانا گانے والی خوبصورت لڑکیوں کو، جن کو آپ گوین کہتے ہیں، گانا بولنے والی، اس کو اس نے خریدا اور انہیں یہ ٹارگٹ دیا کہ میں تمہیں خرچہ بھی دوں گا، میں تمہاری سیلری بھی دوں گا، میں تمہیں سب کروں گا، تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں جیسے پتا چلے نا کہ کوئی مسلمان ہوا ہے اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر قرآن گنگنا رہا، تم ان کے سامنے چلے جاؤ اور ان کے سامنے تم گانے بولو، ان کو گانے گا کر اپنی لچھے دار آواز سے اور معاذ اللہ اپنے جسم کو بے پردہ کر کے ان کے سامنے بے حیائی کے کام کر کے انہیں اپنی طرف تم راغب کرو۔ تمہارا ایک کام ہے ان کو راغب کرنا۔ اب مجھے یہ بتائیں، نضر بن حارث کا یہ ایجنڈا ہے، اس نے اس برے ایجنڈے پر کام شروع کیا، اور جو بھی حضور کے غلام حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا نا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کرتا، یہ ظالم اپنی طرف سے ان لڑکیوں کو ان کے پاس بھیجتا کہ تم کچھ بھی کر کے ان مسلمانوں کو ہماری طرف راغب کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب ہوا کیا؟ اس نضر بن حارث نے پورا زور لگا لیا، اور جب اس نے اپنی پالتو عورتوں کو پوچھا کہ تمہیں میں نے اتنا خرچہ دیا ہے، تمہیں میں نے اتنی محنت سے تیار کیا، اور تمہیں میں نے صرف ایک کام دیا تھا کہ مسلمان کو اپنی طرف راغب کرو اور اپنی آواز کا دیوانہ بناؤ اور انہیں طرح طرح کے گانے سناؤ، سریلی آوازیں نکالو، اپنا جسم ان کو دکھاؤ، تاکہ یہ مسلمان جب تیرے جسم کو دیکھیں، تیری آواز کو سنیں، اور جب تیری محبت جو دیوانے ہو جائے نا تو پھر ان سے پوچھنا کہ بتاؤ تمہارے نبی کی آواز سننے میں مزہ آیا یا ہماری آواز سننے میں مزہ آیا۔ خیر نضر بن حارث کو وہ تمام عورتیں کہنے لگی کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن جس نے سچے دل سے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، سننا تو دور کی بات ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے جتنی کوشش کی لیکن وہ اپنے نبی کی محبت میں، قرآن کی محبت میں مزید آگے بڑھتے چلے۔ ان کی زبان پر قرآن ہی جاری ہے، ان کی زبان پر درود و سلام جاری ہے، وہ ہمیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہمیں سنتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتاؤ، یہ کس کی سازش تھی؟ بولو، نضر بن حارث کی، کہ وہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرے اور عورتوں کو اس کام پہ لگا دے کہ وہ مسلمانوں کو ہماری طرف راغب کریں۔ آج آپ مجھے بتاؤ، جگہ جگہ پہ جو ڈانس کلب بن گئے، ہر گھر کے اندر جو سنیما کھل گیا، ہم کس کے ایجنڈے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟